اور ایک ڈھانچہ نما ظاہری صورت دکھائی دیتی ہے. اس موقع پر جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں عضلات نہیں بنتے. بعد میں جا کر 7ویں ہفتے کے بعد اور پھر جا کر 8ویں ہفتے میں عضلات بنتے ہیں. قرآن کریم یہ موقف بیان کرنے میں بجا ہے پہلے علقہ، پھر مدغہ، پھر ادامہ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جانا. اور جب یہ بنتے ہیں، اور یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ جدید علم جنین مراحل کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مرحلہ 1، 2، 3، 4، 5 یہ حیران کن ہے. قرآن کریم میں بیان کردہ مراحل جنین کی ظاہری صورت و شباہت کی بنیاد پہ فوقیت و اہمیت کے حامل ہے. الحمدللہ. اسی لیے اس نے کہا مجھے یہ تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. پروفیسر تغرا تغاشان جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اناٹمی کے ایک چوئنگ ما یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، صرف اسی ایک آیت کی بنیاد پر انہوں نے برملا گواہی دی 8ویں میڈیکل کانفرنس ریاض میں اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں نے گفتگو کا آغاز کیا قرآن کریم کی ان آیات سے، سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 53 سے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. جلدی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے افق کے دور دراز مقامات تک، اور ان کی اپنی ذاتوں کے اندر، یہاں تک کہ سچ واضح ہو جائے. یہ ایک آیت کافی تھی ثبوت کے لیے ڈاکٹر تغرا تغاشان کو کہ قرآن ایک مقدس کتاب ہے. شاید کسی کو 10 نشانیاں چاہیے، کچھ کو چاہیے 100، ہو سکتا ہے کچھ کو 1000 نشانیاں ملنے کے بعد بھی وہ حق کو تسلیم نہ کریں. قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، گونگے، بہرے، اندھے اور یہ سچ کو نہیں پہچان سکتے. بائبل بھی یہی کہتی ہے متی کی انجیل میں باب نمبر 13 آیت نمبر 13، یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور نہ ہی یہ سمجھیں گے. اور جنین کے دوسرے مراحل کے اعتراضات کا واضح جواب دوں گا انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی. مجھے دوسرے حصوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، یعنی بائبل سائنس کی روشنی میں کا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے کئی الہامی کتابیں نازل کی ہیں. ناموں سے صرف 4 ہی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور قرآن. اور تورات اس وحی پر مشتمل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو اس وحی پر مشتمل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. اور قرآن آخری اور حتمی کتاب ہے جو آخری اور حتمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. میں آپ کو بات واضح کر دوں آپ تمام کو کہ یہ بائبل جسے عیسائی مانتے ہیں خدا کا کلام، یہ وہ انجیل نہیں ہے جسے مسلمان مانتے ہیں جو نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ بائبل ہمارے مطابق ہو سکتا ہے خدا کا کلام ہو، لیکن اس میں دیگر انبیاء کرام کے الفاظ ہیں، مورخوں کے الفاظ بھی، اس میں لغویات بھی ہیں. اس کے علاوہ انگنت سائنسی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں. جی ہاں، سائنسی غلطیاں. اگر بائبل میں چند سائنسی امور کا ذکر ہے تو یہ کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ شاید خدا کے کلام کا کچھ حصہ ہو بائبل میں، لیکن سائنسی غلطیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غیر سائنسی غلطیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار خدا ہے؟ میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں میرے عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو، میرے اس کتاب بائبل اور سائنس کے عنوان کا مقصد کسی بھی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے. اگر اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد تو صرف نشاندہی کرنا ہے کہ خدا کا کلام سائنسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سچ کی تلاش کرو، سچ تمہیں آزاد کر دے گا. ہمارے پاس پرانا عہد نامہ ہے، ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. اب آپ کو آخری اور حتمی عہد نامے پر عمل کرنا چاہیے جو ہے قرآن مجید. اور جہاں تک ڈاکٹر ولیم کیمبل کا تعلق ہے، میں ان کے ساتھ بے تکلف ہو سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی قرآن بائبل سائنس کی روشنی میں. انہوں نے تقریر بھی کی ہے اور وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں.
ان کے ساتھ مجھے زیادہ رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک دوسرے عیسائی بہن بھائیوں کا تعلق ہے، میں معذرت چاہوں گا اگر جذبات کو ٹھیس پہنچے میرے اس کتاب میں۔ آئیے پرکھیں کہ جدید سائنس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ پہلے علم فلکیات کو لیتے ہیں۔ بائبل کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہتی ہے، شروع میں، بالکل شروع میں، پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، وہاں پر ہے سب سے بڑے خدا نے بنایا آسمان و زمین 6 دنوں میں، اور یہ بیان کرتی ہے شام کو اور صبح کو۔ اس سے مراد 24 گھنٹے کا دن ہے۔ آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق 24 گھنٹے والے 6 دنوں میں بالکل نہیں تخلیق پا سکتی۔ قرآن بھی بات کرتا ہے 6 ایام کے بارے میں۔ عربی لفظ واحد ہے یوم، جمع ہے ایام۔ اس کا مطلب دن بھی ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں والا، یا پھر یہ لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے، یہ ایک یوم بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں، ہم متفق ہے کہ کائنات پیدا کی گئی ہو سکتی ہے 6 بڑے لمبے عرصوں میں۔ دوسرا نقطہ، بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت 3 اور 5، روشنی پہلے دن پیدا کی گئی تھی۔ پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیت۔ روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج وغیرہ 4تھے دن تخلیق کیے گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روشنی کے ذریعے تو 4تھے